جو علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر فعال لما یرید اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل المؤمنین، سید المرسلین، شفیع للمذنبین، رحمت للعالمین، دین خدا کے داعی اعظم، قائد اعظم، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی شان پہ انتہائی واجب القدر، واجب الاحترام، قابل عزت دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین عزت مآب اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، قبر میں کتنے سوال کیے جاتے ہیں اور کون کون سے سوال کیے جاتے ہیں، اور نیک انسان ان کے جوابات کس طرح دیتا ہے، اور پھر اس کو قبر میں کیا سہولیات اور کیا نعمتیں میسر آتی ہیں، برے انسان سے جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ ان کے کیا جوابات دیتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، یہ تمام باتیں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اپنے کیے گئے اعلان کے مطابق آپ کے سامنے چند ایسے اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قبر میں عذاب کا سبب اور باعث بنتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم جانے انجانے میں ایسے کام تو نہیں کر رہے جو قبر میں جانے کے بعد عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں تمام ایسے اعمال بد سے محفوظ فرمائے جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بھی آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور قبر میں عذاب ہونا برحق ہے، اس کے دلائل بھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب ہم بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں؟ سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کفر کرنا، شرک کرنا۔ زمین میں بہت سارے گناہ ہیں، زمین گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ کہیں پہ زنا ہو رہا ہے، کہیں پہ بدکاری ہو رہی ہے، کہیں پہ بے حیائی ہے، کہیں پہ فحاشی ہے، کہیں پہ رشوت ہے، کہیں پہ سود ہے، کہیں پہ چوری ہے، کہیں پہ ڈکیتی ہے، کہیں پہ کرپشن ہے، کہیں پہ خیانت ہے، کہیں پہ جھوٹ ہے، کہیں پہ دغا بازی ہے، کہیں پہ بے ایمانی ہے، یعنی ارد گرد بہت سارے گناہ نظر آئیں گے۔ لیکن اسلام کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کے بیٹے کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آدم کا بیٹا زمین و آسمان گناہوں سے بڑھ کر میرے پاس آ جائے لیکن ایک گناہ اس نے میرے ساتھ نہ کیا ہو، میں اللہ اتنا غنی ہوں، اتنا بے پرواہ ہوں، میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، لیکن وہ ایک گناہ اگر اس نے نہ کیا ہو۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ جس کی معافی ارحم الراحمین کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، جو ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ،
کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ اتنا شدید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ وہ گناہ ہے شرک۔ کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ آپ کہیں گے قاری صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تواب ہے، غفور ہے، ستار ہے، آپ کہتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بھئی میں اپنے پاس سے بات کرنے کا عادی نہیں۔ سورہ النساء آیت کا نمبر 116 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ بے شک اللہ مشرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی غلطی لے کے آ جاؤ اللہ معاف فرما دیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، پس تحقیق وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر ہے اور بہت دور کی گمراہی کے اندر ہے۔ اور دوسرا مقام ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ فرمایا بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کے اوپر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے، تو مشرک کو قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم روایت کا نمبر 7213 حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ نہیں سنی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بنو نجار ایک قبیلہ تھا، اس کے بعد میں سے ہم گزر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خچر کے اوپر سوار تھے، اچانک وہ خچر بدک گیا، اس قدر بدکا قریب تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر گرا دیتا۔ نبی علیہ السلام کی سواری رک گئی۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر 4 5 یا 6 قبروں کو دیکھا، کہتے ہیں مجھے کنفرم یاد نہیں، 4 5 یا 6 قبروں کو ہم نے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے من یعرف اصحاب هذه الاقبر، میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی شخص ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ قال انا رسول اللہ، ایک صحابی ان میں سے کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کون تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو جانتا ہے فمتا مات ہؤلاء، بتاؤ پھر یہ کب فوت ہوئے تھے؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتو فی الاشراق، یہ اللہ کے ساتھ شرک کی حالت کے اندر فوت ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، ان میری امت کے لوگوں کو قبر کے عذاب کے ساتھ آزمایا جائے گا، اور ان قبر والوں کو اللہ کے ساتھ شرک کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو بھائیو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ صحابی رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے، کوئی نصیحت فرمائیں میں اس کے اوپر عمل کروں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشرک باللہ ان قتلت وحرکت، میرے صحابی سن لے،
تجھے جلا دیا جائے، تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیری لاش کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، سولی پہ لٹکنا گوارا کر لینا، بدن کے ٹکڑے کروانا گوارا کر لینا، اپنے آپ کو جلنا تو گوارا کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں شرک کس قدر عام ہے۔ کوئی تعویذ پہنتا ہے، عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ پہننے کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے، اس کا بھروسہ اللہ سے اٹھ گیا، اس نے تعویذ کو اپنا معبود بنا لیا۔ جو شخص انگوٹھی پہنے اور عقیدہ یہ رکھے کہ یہ نگ مجھے نقصان سے بچاتا ہے، یہ فلاں نگ مجھے نفع دیتا ہے، یہ فلاں چھلا مجھے بیماری سے محفوظ رکھتا ہے، یہ فلاں داغا مجھے نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ مشرک بندے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، مشرک کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کون کون سی مروجہ صورتیں ہیں شرک کی۔ تو بہرحال مشرک کی معافی نہیں ہے، مشرک کو قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ دوسرا عمل جو قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے وہ ہے نفاق، منافقت۔ میرے منہ پہ کچھ اور، اس کے منہ پہ کچھ اور، آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کے ہیں، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، کسی در کے نہیں ہے، کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، دو چہروں والا بندہ ہے، منافقت کرتا ہے، ادھر بھی بیٹھتا ہے ادھر بھی بیٹھتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں یہ لوگ ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سب سے جہنم کے نیچے والے گڑھے میں منافقین ہوں گے اور ان کو قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ فرمایا اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ارد گرد چند دیہاتی لوگ ایسے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو منافقت کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا لَا تَعْلَمُهُمْ، اے محبوب آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، بولے عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں لا تعلمہم، آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے، سنعذبہم مرتین، اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، مرتین 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف لٹا دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا مرتین 2 مرتبہ، اس سے مراد دنیا کا عذاب اور قبر کا عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، اس سے مراد قیامت کے دن کی رسوائی اور جہنم کا انجام۔
منافق بندہ سمجھتا ہے کہ میں بہت تیز ہوں، میں بہت سیانا ہوں، مجھے ڈپلومیسی آتی ہے، میں جناب ہر طرف بنا کے رکھتا ہوں، دھوبی کا گتا نہ گھر کا نہ گاٹ کا۔ ایسے لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود دھوکے کے اندر ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ فرمایا مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ دنیا ان کو ملے گی، دنیا میں بھی رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں پھینک دیے جائیں گے۔ مخلص ہو کے رہیں، جس کے ساتھ چلیں پورے اخلاص کے ساتھ چلیں۔ اللہ کی قسم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حدیث کا نمبر 6058، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تجدو من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذل وجہین، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جو سب سے زیادہ گندے برے ترین لوگ ہوں گے، دو چہرے والے لوگ ہوں گے۔ دو چہروں سے کیا مراد ہے؟ کسی بندے کے دو چہرے ہوں گے؟ نہیں، دو چہرے والے سے مراد یہ ہے یہ کسی کے ساتھ مخلص ہو کے نہیں چلتا، یہ جس کے پاس بیٹھتا ہے بس اس کا ہی ہوتا ہے۔ منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں۔ منافق بندے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اسے قبر کا عذاب دیا جائے گا، قبر کے جہنم کے آگ کے لباس میں سے لباس پہنایا جائے گا، آگ کا بستر لگایا جائے گا، قبر اس کو دبوچ ڈالے گا۔ آج یہ تہیہ کریں، عزم کریں، فیصلہ کریں۔ یہ جو بات ہے نا جی سارے پاسے ہی رکھنے پہندے نے، یہ غلط بات، ایک طرف ہو کے رہے۔ جو ساری سائڈیں بچاتے ہیں نا وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی بھی تو یہی کہتا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ سمجھتا تھا یہ جو مخلص صحابہ ہے نا یہ بے وقوف ہے۔ منافق بندہ اسی طرح کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا چلاک ہوں، عقل مند ہوں، ہوشیار ہوں، یہ باقی تو بے وقوف ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سب سے بڑی بے وقوفی یہ منافق بندہ آپ کر رہا ہے۔ ہمارے ارد گرد آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے، دعا کرے اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ یہ دوسرا گناہ ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تیسرا گناہ سورۃ طٰہٰ، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ کہتے ہیں نا انہیں تہاڈا ذکر ہو رہا سی، یاد کرنا۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، صبح شام کی اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کی ذات کو یاد نہیں کرتا، خوشی آتی ہے بھنگڑے ڈالتا ہے، غمی آتی ہے واہ ویلا کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا معیشتاً ضنکا، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا،
اسے قبر کا عذاب دیا جائے گا۔ میں نے حدیث میں پڑھا کہ قبر میں انسان کی طرف آگ آتی ہے، جب آگ انسان کی طرف آتی ہے نا تو نماز آ جاتی ہے، اس آگ کو روک دیتی ہے کہ اس کی طرف نہ آ، یہ دنیا میں نماز پڑھتا رہا۔ پھر وہ آگ پیچھے ہو جاتی ہے، پھر آگ آتی ہے، پھر روزہ آ جاتا ہے، پھر آگ آتی ہے، پھر قرآن کریم کی تلاوت آ جاتی ہے اسے بچانے کے لیے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کریں۔ مردہ ہے وہ دل، وہ انسان جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ویران ہے اس کی زندگی جس کی زندگی میں اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں ہر موقع کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا لباس پہننے کی دعا، لباس اتارنے کی دعا، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، سونے کی دعا، کروٹ لینے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، آنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کرنے جانا ہے، واش روم جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا۔ پتہ ہے کیوں اتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے۔ حتیٰ کہ بیوی کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی بھی دعا سکھائی گئی ہے۔ کوئی حکمت ہے نا، کوئی فلسفی ہوتی ہے۔ وہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، مقصد یہ ہے کہ انسان کسی موقع پر، کسی لمحے پر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ لیکن ہم استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ ہماری زبان پہ سارا دن کون سی ایسی بات ہے جو ڈسکس نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا ذکر ہماری زبان پہ نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ تیسرا عمل، چوتھا عمل سماعت فرمائیے۔ جو شخص غیبت کرتا ہے، غیبت کرنا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں غیبت؟ آئیے میں اپنے پاس سے تعریف نہیں کرتا، کسی مفسر کی، محدث کی، فقیہ کی، کسی مبلغ کی، علامہ، فہامہ، قاضی، مفتی کی بیان کی ہوئی تعریف آپ کے سامنے نہیں رکھتا۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے غیبت کیا ہوتی ہے۔ حدیث سے پوچھتے ہیں غیبت کیا ہے۔ مسند احمد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر 1934 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے میرے صحابہ اتدرون مل غیبہ؟ میرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانے کا انداز تھا۔ آپ علیہ السلام معلم انسانیت تھے، کائنات کے سب سے بڑے استاد، رہبر کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی تعلیم دینے کا انداز تھا۔ آپ علیہ السلام توجہ حاصل کرنے کے لیے، صحابہ میں جذبہ بیدار کرنے کے لیے پہلے سوال کیا کرتے تھے، صحابہ کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ اور صحابہ کا کیا کمال انداز تھا، جواب آتا بھی ہوتا تھا وہ نہیں بتاتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بات ہمارے ذہن میں نہ ہو جو اللہ کے نبی ہمیں بتا دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرے تو بڑا مفتی کوئی نہیں۔ سبزی والے کے پاس سبزی لینے جائیں وہ بھی 2 فتوے دے دیتا ہے، جوتے والے کے پاس جوتا لینے جائیں وہ کہتا ہے میرے سے بڑا مفتی کوئی نہیں۔ حالانکہ دین کا معاملہ اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ہاں دین کو اتنا عام سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ پلمبر، انجینئر اٹھ کے وہ بھی دین کی باتیں سکھا رہا ہے اور لوگوں کو صحابہ کرام کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے، بچے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام پوچھتے غیبت کس سے کہتے ہیں؟ سنیے جو تعریف میرے مصطفیٰ نے کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم،
اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے، ہمیں نہیں پتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرے جو اسے ناپسند ہو۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بات کا ہم ذکر کریں اگر وہ خامی ہماری اس بھائی میں پائی بھی جاتی ہو تو پھر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی غیبت ہے، پھر بھی۔ آج ہم نے گناہ کرنے کے بہانے ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے وہ غیبت کرتے ہیں، ان سے کہو نہ چھڈو پرے، وہ کہتے ہیں جی میں تے حقیقت دس رہے ہیں، میں تے حقیقت دس رہے ہیں۔ یار کس کو دھوکہ دے؟ اللہ کو؟ علیم بذات الصدور کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور جو تم نے ابھی کیا نہیں ہے، جو تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ تم آنے والے کل میں کیا کرو گے، اس سے بھی اللہ واقف ہے، اور تم کہتے میں حقیقت دسنا پہ۔ بھائی تو حقیقت نہ بتا، تو غیبت سے بچ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بچ۔ فرمایا کہ اگر اس میں وہ خامی پائی جاتی ہے تو غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر بہتان ہے، الزام تراشی ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت اللہ کی قسم آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے۔ اللہ نے مثال دے کے تشبیہ دے کے بات سمجھائی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برے الفاظ القابات کا استعمال نہ کرے۔ ایسا کرنا اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ قرآن پہ یقین نہیں ہے پھر کیوں غیبت کرتے ہو؟ لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، جس نے دستک دینی ہے تو جنت کا دروازہ کھلنا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہماری کوئی مجلس چغلی غیبت سے خالی نہیں ہے۔ شادی پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھ کے غیبت ہو رہی ہے، فوتگی پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو غیبت ہو رہی ہے، میت کے ساتھ قبرستان میں گئے ہیں، قبر نکل رہی ہے، چار بندے بیٹھ کے کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی نہیں ملتا تو سیاستدانوں کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یار وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں، آپ ان کی چگلی غیبت کر کے اپنی زبان کو گندا نہ کریں اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ سب سے بہترین تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے عیبوں کو دیکھے۔ اس نے کہا نا برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی، جد من اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھی برا نہ کوئی، ساری عمر ڈھونڈتا رہا لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے گناہوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ نہ چگلی کریں، نہ غیبت کریں، اور سننے والا بھی گناہگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی چگلیاں نہیں سنتے تھے۔ کوئی بندہ بات کرتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے پاس اس کی بات نہ کرو، میرا دل، میرا دماغ، میری سوچ اس کے بارے میں خراب نہ کرو۔ اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں وہ کسی خامی میں، گناہ میں مبتلا ہے، آپ کو پتہ ہے اسلام کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی اصلاح کریں، اس کے پاس جاؤ۔ اصلاح کا کیا مطلب؟ اسے ایک مرتبہ سمجھا دیں، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، صرف سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے اچھے انداز کے ساتھ، آپ اس کے اوپر دروگے مقرر نہیں کیے گئے۔ کہہ دیا، اپنے آپ کا حق ادا ہو گیا، آپ گنہگار اب نہیں ہوں گے۔
اب دوسرا آپ کا فرض یہ بنتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان بھائی میں عیب دیکھتا ہے پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ چسکے لے لے کے باتیں کرتے ہو لوگوں کی، عیب ذکر کرتے ہو ایک دوسرے کے۔ اللہ کی قسم صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں یخمشون وجوہہم وصدورہم، جن کے ناخن وہ پیتل کے تانبے کے بن چکے ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، بوٹیاں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ فرمایا من ہاؤلائی، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہاؤلائی الذین یاکلون الناس لحوما، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کی عزت پہ وار کیا کرتے تھے، حملے کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سواری پہ سوار ہے، سواری رک جاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ دو قبریں ہیں، انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کوئی بہت بڑے گناہ نہیں، یعنی جن کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ یہ پانچواں عمل ہے قبر کے جو عذاب کا سبب بنتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے جو بندہ نہیں بچتا، احتیاط نہیں کرتا، طہارت کا خیال نہیں رکھتا، قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ میں بات مختصر کروں، چھواں عمل، چھٹا عمل کیا ہے؟ ایک شخص کو سلسلہ حدیث الصحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، ایک شخص کو قبر کے اندر 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی کہ تجھے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری سزا میں کچھ کمی کر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کم کر دیے، وہ دعا کرتا گیا، اللہ تعالیٰ کم کرتے گئے حتیٰ کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا۔ وہ ایک کوڑا جب اس پہ مارا گیا، ایک کوڑا مارنے کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے عذاب سے بھر گئی۔ اس نے پوچھا، یا اللہ 99 کوڑے تو نے معاف کر دیے، ایک کوڑا کیوں معاف نہیں کیا؟ اسے بتایا گیا تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، بغیر وضو کے تو نے جنازہ، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کئی بندے جنازہ پڑھنے جاتے وضو نہیں کرتے، عید کی نماز پڑھتے ہیں وضو نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے جاتے ہیں، انہوں پتہ چل جائے میں بھی جنازہ پڑھنا آیا تھا، وضو کرنا فرض نہیں سمجھتے، جنازے کے بعد اس کے لواحقین کو ورثاء کو منہ دکھانا فرض سمجھتے، پتہ چل جائے میں بھی جنازہ پڑھنے آیا۔ قبر میں عذاب ہوگا اس بندے کو جو بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ 6 عمل ہو گئے۔ 7واں عمل، میں بات انتہائی مختصر کروں، 7واں عمل غزوہ خیبر کا موقع تھا، صحابہ شہید ہو گئے، ایک جماعت آئی، وہ کہنے لگی ہمارا فلاں شخص شہید ہو گیا، وہ تو پکا جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وہ جنتی نہیں ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، ابھی تو ہمارے سامنے شہید ہوا ہے، اسلام کے لیے جان دے دیا، خون بہا دیا ہے، جنتی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی بنا کر اس کے اوپر دے دی گئی ہے۔ خیانت کرنے والا بندہ، کرپٹ آدمی، کرپشن کرنے، یار کتنی عام ہے ہمارے ملک میں کرپشن۔ چھوٹے سے چھوٹا شخص جہاں جس کو موقع ملتا ہے کرپشن کرتا ہے، صرف سیاستدان نہیں، جس کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے۔ میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا، جس بندے کا جہاں حساب لگتا ہے وہ لگاتا ہے، سمجھتا ہے یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اپنے خیانت کیے ہوئے مال کو اٹھا کے آئے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے۔ کرپشن نہیں کرنی، 1 روپیہ بھی کرپشن نہیں کرنی۔ جتنی کرپشن ہوگی سمجھے وہ آپ نے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کی ہے، ایندھن تیار کی ہے۔ یہ اعمال ہے جن کی وجہ سے جہنم میں عذاب ہوتا ہے۔ آخری عمل،
ایسی میت جس کے اوپر نوحہ کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گریہ زاری کی جاتی ہے، جاہلیت کی بولیاں بولی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جیسے عورتیں کرتی ہیں، اونچی اونچی روتی ہیں، وین ڈالتی ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے بعض عورتیں شکوہ کرتی ہیں اس بات کا، وہ فلانی آئی سی تو میرے گال لگ کے روئی نہیں، اس نے وین ہی نہیں ڈالا، اس کی تو رونے کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو وصیت کرتا ہے میں مروں تو میری قبر پہ رونا، نوحہ کرنا، اونچی اونچی رونا، یا پھر ان کے ہاں یہ فیشن ہے، یہ طور طریقہ ہے، رسم ہے، وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے روک کے نہیں جاتا، ایسے بندے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی کوئی نہیں جو نوحہ کرتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، بالوں کو نوچتا ہے، گریبان چاک کر لیتا ہے، چہرے کو پیٹتا ہے کہ یہ میرے پہ دکھ آ گیا۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پہ مصیبت آتی ہے بس یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کام ہے جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال سے محفوظ فرمائے۔ پہلا عمل شرک کرنا، دوسرا عمل منافقت کرنا، تیسرا عمل اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، چوتھا عمل چغلی غیبت کرنا، پانچواں عمل پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، چھٹا عمل خیانت کرنا، کرپشن کرنا، ساتواں عمل بغیر وضو کے نماز پڑھنا، آٹھواں عمل نوحہ کرنا، گریہ زاری کرنا۔ یہ 8 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے